معاملات میں، گفتگو میں، لین دین میں، تعلقات میں، اور اپنے رب کے ساتھ اور بندو کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے؟ جو اس چیز کو دیکھ کے عورت کو لے کے آتا ہے، فظفر بذات الدین، محبوب کہتے ہیں کہ جس نے ڈیلنگ اچھی والی عورت کو دیکھ لیا اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ یہ ہے ہماری بنیاد۔ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد چھٹا نقطہ جو ہے ہمارے لیے سمجھنے کے قابل کہ شوہر جو ہے خامند، سرتاج، ہسبینڈ، اس کا موقع، مرتبہ، عظمت، مجاز خدا، اس کے حکم کی بجا آوری، آئیڈیل شوہر۔ ہر عورت جو ہے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل رکھتی ہے، لیکن وہ اس کائنات کے سب سے اچھے آئیڈیل کو بھول جاتی ہے جس کا ذکر ابھی میرے بھائی کر رہے تھے کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے کائنات میں سب سے آئیڈیل شوہر ہے، سب سے بہترین۔ اور یاد رہے پیغمبر کے گھر میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہاں بھی 29 دن تک ایلا ہو جاتا ہے، قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور بیویوں سے دوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خبریں اٹھا کر کے جو ہے اچھالی جاتی ہیں اور اس میں کوئی وچولا یا تیسرا آدمی لا کر کے بات کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ نہیں، اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے گھروں کے اندر جو ہے کلیش ہو جاتے ہیں، بے رخی کے لیے جب شوہر اختیار کرتا ہے، آج میں صرف ایک رخ دکھا رہا ہوں، دوسرا نہیں، تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں دو طرح کے طریقے اس کا علاج کرتی ہیں۔ پہلا، سرجن بن جاتی ہیں وہ، اور کیسے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ معمولی سا کوئی کلیش ہوا، جھگڑا ہوا، اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا مائنڈ جو لے کر کے آئی تھی اس کے مطابق نہیں چلا، فوری طور پہ کٹ کیا، جس کا نتیجہ طلاق پہ نکلا، تو بھائیو میں اس کو آپریشن سمجھتا ہوں، کاٹ کے الگ ہو گئے، نہیں مجھے رہنا ہی نہیں ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسرا، فزیشین بن کے، کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اگر شوہر میں یہ معاملہ ہو جائے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کا سبب کیا بنا ہے، غلطی میری ہے، کسی اور کی ہے، یا شوہر کے اندر کوئی نقص ہے، یا میرے اندر کوئی معاملہ ہے۔ وہ اسباب کو پڑھ کے پھر حکیمانہ علاج شروع کرتی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو بسا دیتے ہیں اور دیر پا بہت دور تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں مثبت اور مفید چیزیں لے کر کے آج اس چیز کو پڑھنا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے بے رخی کا جو فوری علاج ہے، حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں تھوڑی سی چینج دیکھے، برائی دیکھے، ہاتھ سے بدل دے۔ بھائیو، ہم نے اس حدیث کا کبھی مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ حاکم کے لیے، محکوم کے لیے اس کے برعکس ہے، الٹ سائڈ سے آپ شروع کریں گے، لیکن بہرحال اس پہ کبھی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ اس بات میں کہ عورت سے شوہر جو ہے بے رخی کیوں اپناتا ہے۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے امانت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کہہ رہا ہوں جو عموماً مردوں کے اندر اپنی بیوی سے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ پہلا سبب، چہرہ مورا، شکل صورت، یہ معیار بسا اوقات ٹھہرایا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اشارہ ہے، اکثر اس نے بھی اپنے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور بڑے اس کے اندر جو ہے تصور باندھے ہوتے ہیں، لیکن جب بیوی سامنے آتی ہے اور بیوٹی پارلر کا کمال دھلتا ہے تو اس کے بعد اللہ اکبر، آہستہ آہستہ یہ بے رخی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، میں علاج میں ذکر کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، رنگ ڈھنگ اور حرکات و سکنات۔ اس نے سوچا تھا کہ مجھے خاص وضاقتہ کی بیوی چاہیے، لیکن ویسے نہیں مل سکی۔ انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی چاہت کے مطابق ہر چیز مل جائے تو پھر اسے دنیا کیوں کہا جائے، پھر تو جنت ہوگی۔ اپنی سوچ کے مطابق جو چیز مل سکتی ہے وہ صرف جنت میں ہے، اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کچھ ہوتا ہے، مل کچھ جاتا ہے۔ تیسری چیز، لباس اور عورت کی وضاقتہ۔ چوتھا سبب، سابقہ گھریلو عادات اور حالات کا نفاذ۔
عورت اپنے گھر میں بیوی جو اس نے وہاں دیکھا ہوتا ہے، جو سوچا ہوتا ہے، وہ ویسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مثلا جی میرے امی ابو تو وہاں ہم تو مرچیں تیز کھاتے تھے، آپ اتنی لائٹ کھاتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا ہے. یہ سبب بن جاتا ہے نزاع کا. اور جو وہاں پہ ہے 2 طلاقیں آج بھی ایسی جانتا ہوں جو اس وجہ سے ہوئی کہ روٹی کی سیدھی سائڈ کون سی ہے، الٹی سائڈ کون سی ہے. گھر میں جھگڑا ہو گیا، شوہر کے گھر کے اندر جو سائڈ توے پہ پہلے ڈالی جاتی ہے اور توے کو ٹچ کرتی ہے وہ الٹی ہے، اور بیوی کے ہاں اس کے گھر میں وہ سیدھی ہے. اسی پہ پھڈا ہوا کہ گھی کس طرف لگانا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ گئی. پچھلے اپنے گھر کے حالات جو ہیں وہ یہاں پہ نافذ کرنا ہے. اور 5واں سبب بیجا ماں یا بہنوں سے چمٹے رہنا. بیوی اپنے گھر میں آ کے، شوہر کے پاس آ کے اپنی نندو کو یا اس نئے گھر کو جو اس کا اپنا گھر ہے اس کو تو بھول جاتی ہے، لیکن وہ پیچھے کے معاملات کو اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ اور ان کے جائز اور ناجائز مشورے، یہ بھی شوہر کی جو ہے بے رخی کا سبب بنتی ہیں. 6واں سبب جو ہے مزاج کا اختلاف. 7واں سبب کہ شوہر بیوی کو خادمہ سمجھ کے ڈیل کرنا شروع کر دے. بھائیو اس میں شوہر کی بے رخی کیوں ہے؟ بے رخی تو ہوگی، بیوی سمجھے گا تو بے رخی نہیں ہوگی، جب نکرانی سمجھ کے چلے گا تو مسائل کھڑے ہوں گے. حضرات 8واں سبب کثرت نافرمانی بیوی کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے عورتوں تم سب کو زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب کیا ہے؟ فرمایا تکفرن باللہ وتکفرن العشیر وتکفرن الاحسان. آپ اللہ کا جو ہے اس کی نافرمانی، اپنے شوہر کی نافرمانی اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. ساری زندگی بھی نیکی کرتا رہے، ایک غلطی ہو جائے تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے تو آپ سے کبھی سکھ دیکھا نہیں. یہ لفظ محبوب کے ہیں. بھائیو اس کے بعد بہنیں بھی سنیں، اگلا سبب جو ہے شوہر بے رخی کیوں اپناتا ہے؟ زبان درازی سبب ہوتا ہے. کبھی بے رخی کا سبب بچوں کا غصہ جو ہے وہ شوہر پہ نکالنا ہوتا ہے. غصہ بچوں پہ ہوتا ہے، شوہر بیچارہ بے قصور ہے، آیا غصہ سارا اس پہ نکل گیا. کبھی میں نے شوہر کی بے رخی کا سبب یہ دیکھا ہے کہ اس کے کاموں میں بے جا مداخلت. مثلا وہ کچھ کر نہیں سکتی، اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن بے جا مداخلت. مثلا ایک طلاق کو ہوتے ہوتے ہم نے صرف اس لیے روکا کہ کریانے کی دکان ہے اس کی، ظاہر ہے اس نے اپنے آنے والے گاہکوں سے ڈیل کرنا ہے، تو بیوی اپنے گھر میں بیٹھی یہ پرسو رکھتی ہے کہ آج یہ کتنی عورتوں سے مسکرا کے بولا تھا. اسی کے اوپر آپ سودا دیں، گاہکوں کو ڈیل کریں، لیکن خبردار اگر مسکرائے تو. یہ چیز سبب بن گئی. اور کبھی جو ہے یہ بے رخی کا سبب بنتا ہے عدم خدمت گزاری. آئی ہے 24 گھنٹے سو رہی ہے اور 12 بجے فون کیا میں اٹھ گئی ہوں، آتے ہوئے ذرا بروست لیتے آنا یا دیگر چیزیں. اور کبھی بے رخی کا سبب جو ہے شکوہ مزاجی. 24 گھنٹے محلے کی عورتوں میں، گلی اور بازاروں کے اندر ہماری ماں بہن بھائیوں میں جن کی باتیں کر رہا ہوں وہ کوئی دشمن نہیں ہے، غیر نہیں ہے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بہویں ہیں اور ہمارے اپنے گھروں کی مالکہ ہیں. جن سے یہ ہوتا ہے وجہ ہماری تربیت نہیں ہوتی، اور ہم نے کبھی باپ نے بیٹھ کے سمجھایا نہیں ہوتا، ماں نے پڑھایا نہیں ہوتا اور دین سکھایا نہیں ہوتا. اور کبھی سبب بنتا ہے حقوق زوجین میں غفلت، اور کبھی سبب ہوتا ہے بیوی کی حد درجہ دینداری. اس کے اندر ہمارے اپنے گھر کی مثال ہے. میرے دادا جی کی جو تیسری شادی تھی، انہوں نے اس کو طلاق صرف اس لیے دے دی کہ وہ 24 گھنٹے نوافل میں رہتی تھی، جب دیکھو مصلے پہ. تو حد درجہ دینداری، یہ دینداری نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ خالق کے حق کو تو پورا کر رہی ہے لیکن مخلوق کے حق کو مار رہی ہے، تو یہ دین ناقص ہے، دین مکمل نہیں ہے. نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے. اور کبھی دلی میلان کی کمی ہوتی ہے کہ انسان کا دل کہیں اور بھی اٹکا ہوا ہے، یہ شوہر کے اندر کمی کا نتیجہ. یا کبھی عورت کی طرف سے کہ پیچھے کہیں اس کا معاملہ تھا، شادی ہو گئی، زبردستی رکھ رکھاؤ کے لیے آ گئی، پتا چلا اور بعد میں بے رخی شروع ہو گئی. اور کبھی محبت اور پیار میں عورت کی طرف سے پیش قدمی نہ ہونے کا سبب جو ہے یہ بھی شوہر کے اندر بے رخی پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح بوقت آمد شوہر جب گھر آ رہا ہے
تو عورت کا عدم استقبال، بلکہ استقبال کی بجائے جلنا کوڑنا یا سر باندھ کے بیٹھ جانا، یہ جو معاملات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں حضرات، جینون ریئلٹی جو حقیقت ہے ہم اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. اور کبھی جو ہے عورت کا پراگندہ رہنا، اس نے بن سنور کے رہنا ہی نہیں، جیسی کی جیسی ہے، ہفتہ ہفتہ نہیں نہائی، کنگھی کی ہے نہیں کی ہے، کوئی نہیں، کپڑے بدلے نہیں بدلے، تو یہ بھی بے رخی کا سبب بنتا ہے. شوہر جب باہر کسی اور خاتون کو دیکھتا ہے اور گھر میں اپنے کا پھر تقابل کرتا ہے تو یقیناً اس کا رخ اور اس کی جہت بدلتی ہے. اور کبھی اس کا سبب عدم احترام، اور کبھی اس کا سبب جو ہے غلطی پر معافی کی بجائے الٹی حجت بازی. غلطی مرد سے بھی ہوتی ہے، عورت سے بھی ہوتی ہے، لیکن شوہر بے رخی کیوں اپنا رہا ہے کہ غلطی ہے، وہ سمجھ رہا ہے عورت کی غلطی ہے، یہ اس پہ ایکسکیوز کرنے کی بجائے، معذرت کی بجائے حجت بازی شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی بے جا نوک جھوک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، آپ نے ایسے کیوں کیا، یہ کیوں ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چیز بھی سبب بنی. کبھی شکوہ اور شکایتیں، کبھی جائز اور ناجائز مطالبات، کبھی جو ہے فضول خرچی، کبھی ناشکری، اور کبھی بے جا شکوک و شبہات. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اختصار سے یہ 30 سبب جو بہت زیادہ بنتے ہیں مرد اور عورت کی دوری کا اور شوہر کی بے رخی کا، میں نے ان کو ذکر کیا ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر خصوصاً خوبصورتی میں تفاوت بھی لے لیں، اکنامکلی فرق بھی لے لیں، اور خاندانی فرق مراتب بھی بسا اوقات ایک دوسرے سے دوری کا سبب بنتا ہے. اب اس کے لیے حل کیا ہے؟ پہلی چیز، لچک اور الاسٹکی ختم نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی اس وقت خصوصاً ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، اپنی بیٹیوں سے. ظاہر ہے جب ہم نے اپنی بیٹی کو روانہ کرنا ہے اسے یہ سبق پڑھایا جائے کہ بیٹی دیکھ، طوفانوں کے اندر لچکیلے پودے بچ جاتے ہیں، تناور درخت جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ میں لچک رہی تو دیکھیے وہ پودا جو طوفانوں کے اندر لچک کھا کے ادھر کو جھک گیا، ادھر کو جھک گیا. یارو جو خاتون اس مشکل طوفان میں، آندھیوں میں، گھر کے اندر چلنے والے جھکڑوں میں، لڑائیوں کے اندر لچکیلا رخ اختیار کر لیتی ہے، میں نے اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس لیے میں اپنی ماں بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ تناور درخت نہیں بنے، طوفانوں میں ٹوٹ جایا کرتا ہے لچکیلے، اور پھر وہی ہوتا ہے کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اندر نرمی، لچک اور الاسٹکی پیدا کیجئے. اور پھر میں مردوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں مرد کی نیچر ایسی نہیں ہونی چاہیے. پوچھا عورت نے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تیرے اندر 4 خامیاں ہیں. آٹا گن دیاں ہلدی کیوں ہے، تے بہن بھائیاں نو ملدی کیوں ہے، اکھاں نوٹ کے سوندی کیوں ہے، کوئی مر جائے تے روندی کیوں ہے. یہ 4 سبب ہے، میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں. جب یہ بگڑنے پہ آئے، ٹوٹنے پہ آئے، پھر جو گناہ نہیں ہوتے وہ بھی گناہ بن جایا کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہمیں جو سمجھنے والا اور بہت ضروری احتیاطی تدابیر کے اندر چیز ہے کہ انسان خصوصاً عورت اس رشتے کو سمجھے کہ یہ بڑا نازک رشتہ ہے اور اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے ایک سیکنڈ کے لیے. بے رخی اور ناز و انداز میں عورت کو فرق کرنا چاہیے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے رخی اپنا رہا ہے یا کہیں وہ ناز اور نخرہ دکھا رہا ہے. حضرات یہ بنیادی عورت کو بہت بڑا نفسیاتی طور پہ ماہر ہونا چاہیے گھر کو چلانے کے لیے. اکثر میں نے دیکھا کہ گھر اس لیے ٹوٹ گئے کہ شوہر تھوڑا سا نخریلا تھا، ناز اور انداز والا تھا. اس کے مرد کے اندر بھی اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں لیکن بیوی سمجھ نہ سکے، نتیجہ اس کو بے رخی سمجھا گیا اور گھر ٹوٹ گیا. بے رخی کے اوپر فوری گرفت کرنا چھوڑ دیجئے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں اگر شوہر بے رخی اپنا رہا ہے فوری گرفت مت کریں. فوری گرفت جو ہوتی ہے یہ بھی بسا اوقات گھر توڑتی ہے اور مرد کو مزید بے رخ کر دیتی ہے. ایک مرد ہونے کے ناطے اور شوہر ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت اگر تھوڑی سی ڈھیل اپنائے معاملہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے کہ سمجھانے کے لیے بے رخی کے معاملے میں تان و تشنیع کے انداز سے عورت بچے. ہمارے ہاں بے رخی دیکھی تانے دینے شروع کر دیے اور جو بولتی ہیں میں وہ جملے نہیں بولتا کیونکہ میرا مقصد اس وقت تزکیہ کرنا ہے اور بہتری پیدا کرنا ہے. عورت کی اصلاح کرتے ہوئے اسے تانا دینا مقصود نہیں ہے. اور چوتھی چیز کہ بے رخی کو دور کرنے کے لیے مناظرانہ انداز مت اپنائیے. مرد کی نیچر یہ ہے، اگر عورت مرد کی نیچر کو نہ سمجھی
مرد بے شک غلطی پر ہو، عورت اگر اس سے مناظرہ شروع کر دے تو یہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، غلطی کو جانتے ہوئے بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور مزید اکڑ جاتا ہے، اور معاملہ کیا ہے کہ یہ اپنا جو ہے برتری دکھاتا ہے اور گھر ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کل ایسے کیا تھا، پرسوں میں نے دیکھا تھا، فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا۔ نہیں، مناظرانہ رنگ اختیار نہیں کیجیے۔ چھٹی چیز کہ بے رخی اگر اپنا رہا ہے تو اس کے حل کے لیے اصلاح سب کے سامنے نہیں کیجیے، حتیٰ کہ اپنی سگی ماں کے سامنے بھی نہیں، بھائی کے سامنے بھی نہیں، ساس سسر سالے کسی کے سامنے نہیں۔ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اس سے پوچھیں، اللہ کے بندے، میرے سر کے تاج، میں سب رشتے توڑ کے آپ کے پاس آئی، آپ کے ہی اگر بے رخی ملی تو پھر میں نے اس دنیا میں لیا کیا ہے؟ یہ تنہائی کے اندر جو آپ اصلاح کریں گی وہ خیر خواہی ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو وہ میرے لیے نصیحت ہوتی ہے، جب مجھے لوگوں کے سامنے کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ میری خیر خواہی نہیں، میری فضیحت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی چیز کہ آپ اپنے اعتماد کو مت ٹوٹنے دیجئے۔ پہاڑ سے گر کر کے انسان اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی نظروں میں گر جائے تو نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اعتماد اکثر گھر اس لیے ٹوٹ گئے بے رخی کہ مرد کو اپنی عورت پر اعتماد نہیں رہا ہے۔ ایسا موقع مت دیجئے کہ جس سے جو ہے اعتماد ختم ہو۔ اور اسی طرح اگلا نقطہ جو ہے، عزت اور وقار کو مت جانے دیں۔ دیکھیے زبان اگر ایک دفعہ کھل گئی تو یہ دوبارہ باندھی نہیں جا سکتی، اور عورتوں کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، میری بہنوں میں، بیٹیوں میں، ماؤں کے اندر، کہ وہ جب دیکھا کہ حالات بگڑے ہیں شروع کر دیا۔ اور یہ کوئی پاکستان کی اسمبلی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ الفاظ کو حذف کر دیا جائے اور اس کو جو ہے نکال دیا جائے۔ یہ زخم جو دیتے ہیں اور جو وار کر جاتے ہیں، یہ پھر مرتے دلم تک جو ہے یہ زخم ان کے یہ گھاؤ نہیں مٹتے ہیں۔ اور زبان کے وقار کو مت جانے دیں۔ اور اسی طرح اگلی چیز اور آخری اور بہت ضروری چیز کہ بیوی جو ہے وہ بہترین سائیکالوجسٹ بن کے رہے اور سمجھے، سب سے زیادہ ڈائجسٹ نہیں پڑے، فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھے، وہ اپنے شوہر کو پڑھے اور دیکھے کہ اس کی سائیکی کیا ہے، یہ خوش کہاں ہوتا ہے، ناراض کہاں ہوتا ہے، کہاں یہ قریب ہوتا ہے، کہاں دور ہوتا ہے، کہاں یہ بگڑتا ہے، کہاں صحیح ہوتا ہے۔ جب یہ اس کو پڑھنا شروع کر دے گی اور اس کا یہ محور بن جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر کے اندر بہتری آ گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو علاج کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز دلی میلان، لگاؤ، محبت اور دوستی ہے۔ جب عورت خاوند کو اپنے دل میں جگہ دے گی تو یقیناً جواب میں شوہر بھی جگہ دے گا۔ دنیا میں اس کا سب سے بہترین دوست، بہترین سہیلی، بہترین فرینڈشپ اور سب سے اچھا تعلق اسے کسی اور رشتے سے نہیں، سب سے زیادہ جس رشتے سے ضروری ہے وہ شوہر کا رشتہ ہے، کیونکہ باقی سب رشتے مضبوط ہیں، یہ نازک ہے، اور خصوصاً جو خون کے رشتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو ایک بول سے جڑتا ہے قبول ہے اور ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے طلاق سے۔ لہذا یہاں فرینڈشپ کا ماحول، محبت کا ماحول، پیار کا عموماً جو ہے بگاڑ اور فساد ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ عورت ہے تو اپنے سابقہ معاملات کو دفن کر دے، مرد ہے تو سابقہ معاملات کو دفن کرے اور ان بولوں کو پالے جو اس نے کہا تھا قبول ہے، جو مل گیا ہے اس کو اپنا نصیب جان۔ یہ میں خصوصاً اپنی بہن اور بیٹی کو کہہ رہا ہوں، مردوں کو بھی اشارہ ہے، خاتون کو بھی کہہ رہا ہوں۔ اکثر گھر میں نے اس لیے ٹوٹتے دیکھے کہ پرانی دوستیاں تھیں، شوہر آئیڈیل نہیں ہے، اس لیے یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، یہ ہے تو اس کے پاس لیکن ذہن میں کوئی اور جو ہے اس نے شاہ رخ بٹھایا ہوتا ہے، کوئی اور آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، کسی کو ہیرو بنا کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ وجوداً تو وہاں ہوتی ہے، ذہناً نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ مرد بھی بے رخی شروع کر دیتا ہے۔ اگر اپنے گھر کو یہ آباد کرنا چاہتی ہے تو ایسے ماحول کو نہیں، جو مل گیا ہے اس کو اپنا نصیب جان، جو نہیں ملا ہے اس کو بھول جا۔ نصیبو کا یسیبو کا ولو کان تحت الجبلین، اور جان لے جو تیرا نصیب ہے تجھے مل کے رہے گا، اگرچہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہیں ہے۔ نمک آپ کا پہاڑوں سے نکل کے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ وما لا نصیبو کا لا یصیبو کا ولو کان تحت الشفتین، جو تیرے نصیب میں رب نے نہیں لکھا
تو اس کو توڑ کے منہ میں لقمہ بھی ڈال لے گی نا، اس کو چبا کے گلے میں بھی اتار لے گی، اللہ اتھو لگائے گا، وہ سارے کا سارا باہر آ جائے گا، وہ تیرا نصیب نہیں ہے۔ اس لیے علاج کے اندر اگلی چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، بھول جائے ان باتوں کو، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی، میں نصیب تھی کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور تھا، نہیں، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا۔ یہ شوہر کی یہاں بے رخی نہیں ہے، یہاں میری اپنی بے رخی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دور ہو رہا ہے اور گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اگلا علاج وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں عورت کو اعتدال رکھنا چاہیے، پہلے دن سے باوقار رہے، اعتدال رکھے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے پہلے دنوں کے اندر ہر چیز میں بڑھا چڑھا کے، باتوں میں، گفتگو میں، ہر چیز میں، جب مہینہ دو گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر دھڑام سے ایسے گرتے ہیں اللہ اکبر، اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ محبت بھی کرنی ہے، خواہ شوہر سے بھی ہو، تو اس میں ایک اعتدال رکھا جائے۔ میں یہاں ایک حدیث کوڈ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ احبب حبیبک ہون ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، جسے دل دینا ہے تو ذرا سنبھل کے دے، اتنا دے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک دن وہ تیرا دشمن بن جائے اور تو نے سب کچھ اپنا اس کو اپنے سارے راز دے دیے ہوں، اور پھر تو کہیں رہنے کے قابل نہ رہے اور وہ تجھے رہنے کے قابل نہ چھوڑے۔ وابغض بغیضک ہون ما، جس سے نفرت کرنی ہے تو ذرا ٹھہر کے مناسب کر، اتنی زیادہ نہیں بڑھ جا نفرت میں۔ عسى ان یکون حبیبک یوما ما، کہ ایک دن پھر اس کو گلے لگانا پڑے اور اس کے بارے میں